الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، الحمدللہ ہم ہر جمعہ کے اندر دینی کوئی نہ کوئی مضمون اور عنوان سنتے رہتے ہیں، لیکن خاص طور سے جب ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے یا اس سے آگے پیچھے جب ایام چلتے ہیں تو اس وقت خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے واقعات اور سیرت وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کی اس مختصر مجلس کے اندر انہی چیزوں سے متعلق یا اس عنوان سے متعلق چند چیزیں عرض کروں گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل مضمون شروع کرنے سے پہلے ایک اثر ہے جو کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے، پہلے میں اس کو عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے چار چیزوں سے نوازتے ہیں۔ پہلی چیز المحبت فی قلوب البرر والہیبت فی قلوب الفجر والسعۃ فی الرزق والثقۃ فی الدین، کہ جو شخص سنت کا اتباع کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے چار چیزوں سے نوازتے ہیں۔ پہلی چیز لوگوں کے دلوں کے اندر، نیک لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرماتے ہیں۔ جیسے سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لیے بھی یہ صفت ذکر کی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ انہوں نے کیا، رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی مخلوق کے اندر ان کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ والہیبۃ فی قلوب الفجر، اور فاجر اور نافرمان لوگوں کے اندر اس کا رعب جم جاتا ہے، جو سنت کا اتباع اور دیندار ہوتا ہے۔ والسعۃ فی الرزق، اور رزق کے اندر اللہ وسعت پیدا فرماتے ہیں۔ والثقۃ فی الدین، اور دین کے اندر یہ آدمی پختہ ہو جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی سنتوں کا اتباع کرنے سے ان چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا فرماتی تھی کہ تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دور کے جو لوگ تھے، جس کو بعد میں چل کر ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہا، تو پہلے ان کی جو حالت تھی وہ تھوڑے سے لمحات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ چنانچہ اکبر الہ آبادی اسی کو فرما رہے ہیں، درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے،
جو خود ہدایت پر نہیں تھے لوگوں کے رہنما بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ کس کی نظر تھی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گمراہ تھے وہ رہبر بن گئے، جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے۔ یہ اسی کی جو ہے محبت اور اسی کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کی تاثیر تھی۔ عربی کی یہ چند شعر ہے جو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، تو کسی نے اس کو اردو کے اندر اس کا جو ہے وہ خلاصہ ذکر کیا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تو اس کو شاعر کہہ رہا ہے، تھا صبح کیسا ماجرا سب طائران خوش نوا، تھے وجد میں نغمہ سرا بلغ العلا بکمالہ۔ جب آ گیا نور خدا چھٹنے لگی کالی گھٹا، ہر سمت سے آئی صدا کشفت دجا بجمالہ۔ سہتے رہے جورو و جفا، دیتے رہے سب کو دعا، دشمن کو بھی کہنا پڑا حسنت جمیع خصالہ۔ آئے امام الانبیاء یعنی محمد مصطفیٰ، ارض و سما میں شور اٹھا صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہرحال تو 23 سال کے مختصر عرصے کے اندر کیا جو ہے تبدیلی آ گئی، جس کو خود صاحب مشکات نے ایک روایت کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، جو روایت یہاں پر میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا افضل هذه الامة ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فعرفوا لهم فضلهم واتبعهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم۔ یہ روایت جو ہے مشکوٰۃ شریف کے اندر جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی کسی کے سنتوں پر اور ان کے طریقوں پر چلنا چاہتا ہے تو فلیستن بمن قد مات، تو ان لوگوں کی پیروی کو اختیار کرے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیوں؟ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، اس لیے کہ جو زندہ ہے وہ کسی نہ کسی فتنے اور آزمائش کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے مراد کون ہے؟ فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اور صحابہ کون ہیں؟ جس کے بارے میں اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کے لیے رضا کا پروانہ دے دیا۔ اور جہاں صحابہ سے لغزشات ہوئی ہے، کوئی چیز ان سے ہو چکی ہے جیسے کہ ذکر ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بھی فرمایا عفا اللہ عنہ، صحابہ کی جو لغزشات تھی اس کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن امت کے اندر ایک طبقہ جو پیدا ہوا ہے اور ہوتا رہے گا، وہ صحابہ کو بخشتا نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بخش رہے تو اس کو کیا اختیار ہوتا ہے کہ ان کی لغزشات کو پکڑ لیں۔ بہرحال یہ کم علمی کی بات ہوتی ہے، اور جو ہے وسعت علمی نہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ اقتداء کرنا ہو تو صحابہ کی، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام ہیں۔ اور صحابی سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ محبت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، لیکن محبت اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا افضل هذه الامہ، اس امت میں سب سے افضل طبقہ کون سا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سب سے افضل ہے۔
دین ہم تک صحابہ کے ذریعے سے پہنچا. اگر صحابہ کو ہی آپ درمیان سے نکال دیں تو دین کا اعتبار ہی ختم ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جب صحابہ کا واسطہ ہی درمیان سے ہو تو دین کا معیار کہاں ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمارے فرمایا اس امت میں سب سے بہترین طبقہ وہ صحابہ کا ہے. ان کی صفات کیا تھی؟ ابرھا قلوبا، دلوں کے نیک تھے، واعمقھا علما، اور علم ان کا علم عمیق تھا، ڈیپ تھا صحابہ کرام. اسی لیے ایک جگہ پر فرمایا، ایک حدیث جو مشہور ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے خاص طور سے خلفاء راشدین نے جن طریقوں کو اپنایا ان کو جو ہے وہ فالو کرو. سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ ان کا علم عمیق تھا، وہ ڈیپ میننگ کو جانتے تھے. ہمارا سطحی علم ہوگا، ہمارے نالج، ہماری معلومات تو زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن جو ڈیپ ہے اور اس کی گہرائی ہے وہ صحابہ کرام ہی جان سکتے ہیں. کیوں دوستو؟ ہم تو سورہ بقرہ 2 گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں، 2 مہینے میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ 10 سال میں سورہ بقرہ ختم کی، اور ایک روایت میں 12 سال کے بعد سورہ بقرہ ختم کی. انہیں اس کو پڑھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس کے ڈیپ میننگ کے اندر جانتے تھے. اب کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھ کر؟ یہ تو میرے دوستو کم علمی کی بات ہے، ناسمجھی کی بات ہے کہ بس ذرا سی چیز معلوم ہو گئی ذرا سی تو ہم کہنے لگتے ہیں کہ بس ہم ان سے جو ہے آگے نکل جائیں گے. بہت سوچ سمجھنے کی بات ہے. فرمایا وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، وہ تکلف نہیں کرتے تھے کھانے میں، رہنے میں، سن میں، ہر چیز. کھانا ان کا سادہ، رہنا ان کا سادہ، ہر چیز میں سادگی تھی. البذاذۃ من الایمان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے لاکھوں میل اور جو ہے زمین کے جو ہے امیر المومنین ہیں، لیکن ہر چیز میں سادگی. لوگوں نے کہا بھی جب بیت المقدس فتح ہوا، فرمایا لباس کو اچھا پہنو، سواری عمدہ کر لو. تو ارادہ بھی کیا، چاہا بھی، لیکن تعلیم امت کے لیے لوگوں کو سمجھانے کو بتایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسی قوم ہے کہ اللہ نے ہمیں عزت اسلام کے ذریعے سے دی. ہم ان کو چیزوں میں، مالوں میں چاہے تو نہیں مل سکتی. اس کا تعلق تو اندر کی مایا سے ہے. اندر جو سرمایہ ہوگا اسی اعتبار سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں. تو صحابہ کرام کی جو ہے تیسری صفت فرمائے وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا اختارهم اللہ لصحبت نبی، اللہ نے انہیں سلیکٹ کر دیا تھا، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے. جو صحابی ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، بعد میں چاہے کتنے قطب، ولی اور غوث اس مرتبے کو پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر تھی. تو اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سلیکٹ کیا تھا دین کو قائم کرنے کے لیے. فعرفوا لہم فضلہم، ان کی فضیلت اور ان کے مرتبہ کو پہچانو. واتبعوہم علی اثرہم، اور ان کے نشانات قدم پر چلو. وتمسکوا بما استطعتم من اخلاقہم وسیرہم، اور جتنا ہو سکے تم صحابہ کرام کے اخلاق کو اور ان کے طریقوں کو اپناؤ. فإنہم کانوا علی الہدی المستقیم، اس لیے کہ وہ سیدھے راستے پر. تو اگر ہم پہنچنا چاہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو کیا کرنا پڑے گا؟ صحابہ کرام کی اتباع کرنا پڑے گا. تو بہرحال شروع کے اندر میں نے جو قرآن کریم کی آیت شریفہ تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ اور خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ذات جس نے ناخواندہ ان پڑھ لوگوں کے اندر ایک نبی کو بھیجا تھا. اس لیے کہ عربوں کے اندر
اتنا عام رواج نہیں تھا اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا. یہ بات الگ تھی کہ اس زمانے کے اندر بھی پڑھے لکھے لوگ تھے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، جن کا فریضہ کہیے، جن کی ذمہ داری کیا تھی؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنا. یتلو علیہم آیاتی، قرآن کریم کی تلاوت ایک مستقل عبادت ہے. بعض لوگ اس وقت بعض لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں کہ خالی بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تلاوت کتاب یہ مستقل عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کتاب پر ایک حرف پر 10 نیکی بتائی ہے. تو تلاوت مستقل عمل ہے، سمجھنا ایک مستقل عمل ہے، اس پر عمل کرنا ایک الگ چیز. تو سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ تلاوت کتاب. تو قرآن کریم کو صحیح پڑھنا، اس کو صحیح طریقے سے اس کی تلاوت کرنا ایک مستقل عبادت ہے. اور اس پر قرآن قاریوں نے مستقل محنت کی. درمیان میں ایک بات عرض کرتے چلا جاؤں. ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کریم 7 لہجوں پر 7 لغتوں پر اترا ہے. یعنی بعض حروف ایسے ہیں، بعض کلمات ایسے اس کو 7 طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اور یہ تو مشہور ہے کہ فن امام جو قرات کے جو امام ہیں وہ 7 قراء ہیں. لیکن ہمارے جو ہے بر صغیر کے اندر اور وہاں کے رہنے والوں کے اندر جو قرات مشہور ہے وہ قرات کس کے ہے؟ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ. حالانکہ اور قراتیں بھی ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ 7 قرات ہے تو آپ نے ایک قرات کو کیوں اپنایا. یہ بھی صحیح ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اگر دوسرے کا نالج نہیں ہے تو ایک قرات پر آپ پڑھ لیں، یہ آپ کے لیے کافی ہے. تو انزل القرآن علی 7 احرف، 7 قرات. تو تلاوت قرآن کریم پر قرآن قاریوں نے مستقل محنتیں کی ہے. اس کے ایک ایک لفظ کو کیسے پڑھنا، اس کے ایک ایک جو ہے تلفظ کو کس طریقے سے ادا کرنا، یہ امت کو بتا دیا ہے. تو یتلو علیہم آیاتی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت مستقل عبادت ہے. اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کو جو ہے روزانہ تلاوت کا معمول بنا لیں. جو ہے جس وقت بھی ہمارے پاس وقت ہو، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، کم سے کم جو ہے ربع، نصف، 3 ربع، 3 کوارٹر، یہ پورا جتنا اللہ ہمیں توفیق دے ایک معمول بنا لینا چاہیے تلاوت. اور اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے لیے بھی ہمیں وقت فارغ کرنا ہے. یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور اس نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو تعلیم کتاب اور حکمت کرتا ہے. تو تعلیم کتاب یعنی اس کے معانی کو بیان کرنا، اور معانی کا بیان جو ہے سب سے پہلے اللہ رب العزت خود اپنے طرف سے فرمائیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. تلاوت کا جو حکم اللہ کی طرف سے ہے اسی طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے معانی خود اللہ رب العزت بیان فرمائیں گے، اور پھر اس کی تفہیم اور تشریح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. بہرحال ایک مستقل جو ہے عنوان ہے تفسیر کس کو کہتے ہیں. تو یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور حکمت سے یہاں پر مفسرین نے بتلایا کہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ویزکیہم، اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تزکیہ. تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ صفائی کو. اور صفائی سے مراد کیا ہے؟ جیسے انسان کے جسم کے اندر کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو حکیم کی طرف، ڈاکٹر کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کا علاج کرواتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ کیا. ان کے اندر جو اخلاقی اور ایمانی اور باطنی اور دلی جو بیماریاں تھیں
اس کا تزکیہ کیا۔ اس لیے آج بھی اہل اللہ، اللہ والے جو لوگ ان کی خدمت میں جاتے ہیں تو ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ اخلاقی کمزوریاں ہیں، تو آدمی اس کو کتاب پڑھنے سے یہ دور نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے اسی بندے کے پاس رہنا پڑے گا، تب جا کے اس کا تزکیہ ہوگا۔ جیسے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حال ہی میں ایک بزرگ گزرے ہیں، تو ان کا جو ہے ایک بندے سے یہ تعلق تھا، تو حضرت شیخ نے ان سے کہا کہ بد نظری نہ کیا کیجیے، اپنی نگاہ کا غلط استعمال نہ کیجیے، یہ تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، لیکن کہا کہ اگر بد نظری ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی جرمانہ مقرر کرنا اپنی طرف سے، جرمانہ مثلا 5 روپے وہاں کے ملک کے اعتبار سے فرمائیں، لیکن یہ کہا کہ یہ پیسہ تم خود استعمال نہیں کرنا، وہ پیسہ میرے پاس بھیج دینا۔ اب اگر یہ خود رکھ لیتے تو پتہ نہیں چلتا کتنی مرتبہ بد نظری ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بد نظری پر 5 روپے ہیں، تو دن میں اگر 5 مرتبہ بد نظری ہوئے تو 25 روپے ہو گئے، اور وہ وہاں پر آ رہی اماؤنٹ، تو اب 1 دن 2 دن 3 دن ہوتے ہوتے جو ہے اب اس کے اندر کمی آتی گئی۔ تو آدمی جو اپنا تزکیہ اور اپنی صفائی خود کرنا چاہے تو نہیں ہوگا، یہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں پر براہ راست محنت کی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے روحانی چلا آ رہا ہے۔ تو یزکیہم، اور زکا یزکی تزکیہ یہ باب تفعیل سے ہے، اور جو عربی قانون کو، عربی گرامر کو جانتے ہیں وہ یہ فعل متعدی ہے، فعل لازم نہیں ہے، اور فعل متعدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسرا بندہ ہونا چاہیے۔ تو تزکیہ آدمی خود نہیں کر سکتا ہے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے قلوب، اور ابھی اس کے آپ نے اخلاق کو سنا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے صحابہ کرام کی کیا تعریف فرمائے کہ کان ابرهم قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا، کہ دلوں کے نیک تھے اور علم کے عمیق تھے اور زندگی گزارنے میں سادگی سے کام لیتے تھے، تو یہ ان کی صفات ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ طبقہ اور یہ جماعت گمراہی کے اندر تھی، تو گمراہی سے ہدایت پر لانے والے کون تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہش، اس کی ڈیزائر اس دین کے تابع نہ ہو جس کو لے کر میں آیا ہوں۔ کیا فرمایا کہ کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے حتی اکون ہواؤ، یہاں تک کہ اس کی خواہش اس کے والد، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک اس کی محبت غالب نہیں ہوگی وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آج سب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن معیار کیا ہے کہ اس اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہو تمام چیزوں پر، جب جا کے وہ عاشق رسول کو ہوگا۔ عاشق رسول کہنا تو آسان ہے، لیکن اتباع رسول یہ سب سے اہم چیز ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کے اندر جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل محبت اور اطاعت نصیب فرمائے، اور اس کی برکات سے ہماری جو ہے دنیا اور آخرت کی تمام پریشانی کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔